اصل شکوہ بلاول صاحب سے مولانا کو کہ بلاول صاحب موجود تھے، بار بار آ رہے تھے، یقین دہانیاں کرا رہے تھے، اور بعد میں پھر کیا ہوا؟ اچھا اسد، میں نے آج صبح کامران مرتضیٰ کو سنا تھا جی۔ کامران مرتضیٰ پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے اور میں مولانا صاحب دو کی ہدایات لیتا ہوں، ایک پارٹیز پہ اور ایک دینی مسئلے پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی کوئی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، اور میں نے یہ بات مولانا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن کیونکہ ملک میں سسٹم کا مسئلہ ہو رہا ہے تو آج یہ مولانا صاحب کے پاس یہ بات پہنچ جائے گی اور میں اس نقطے تک پہنچاؤں، اور پہنچ سکی نہیں پہنچ سکی مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے کامران مرتضیٰ کو یہ سنا آج تو کہ اگر اس میں کیونکہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا ہے اور اس وقت یہ ہو گیا، اور آج جو میں نے ساری بات سنی اس میں یہ پتہ تھا، مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ ڈسٹرکٹ لیول پر یہ کرنا ہے، اور 18,000 سے زیادہ اب تک رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ایک ڈپارٹمنٹ کے، تو اب کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں پورا کا پورا عہد غلط ہو گیا تھا اور دوبارہ انہوں نے لیا، تو یہ ایک امینڈمنٹ آئے گی اور اس کے ذریعے، لیکن ابھی کیونکہ ان کو اپنی پارٹی میں بات پہنچانی ہے وہ بات کریں گے۔ تو لیکن آپ کو یہ تو پتہ نا مولانا نے اسی کی وجہ سے 26ویں ترمیم کو ووٹ کیا تھا؟ نہیں، کافی ساری چیزیں تھیں جس کو انہوں نے بہتر کیا تھا، اس طرح سے ہم نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک اس میں ایڈیشن تھا کہ یہ ڈالا جائے، اور عام ممبر تو اس میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، اس میں سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو قانون کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، لیکن انسان ہے اس میں یہ اوور لک ہو گیا تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا، بیٹھ جائیں گے۔ چلیے بالکل صحیح ہے۔ شوکت یوسف زئی صاحب، یہ آپ کی حکومت میں قانون بنا تھا کہ وزارت تعلیم کے تحت مدارس کو رجسٹر کیا جائے، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور ان کے جو نظریاتی الحاق ہے جس مکتبہ فکر کے ساتھ، انہوں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا، لیکن آج وہ اپنے اس نقطہ نظر سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور دوسرا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں حکومت نے غلط کیا ہے، مولانا فضل الرحمان کا موقف غلط ہے، یا مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں حکومت غلط کر رہی ہے، اور آپ کی پوزیشن اس وقت مولانا کے ساتھ ہے یا حکومت کے ساتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح ہے۔ ابھی جو ہم احتجاج کی آپ بات کر رہے تھے، ویسے اگر میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھا دوں، ابھی تمام سیاسی جماعتوں نے ریڈ زون میں احتجاج کیا تھا۔ میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو سب جائز ہونا چاہیے، لیکن جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں، عدالت نے اجازت نہیں دی تو آپ ریڈ زون میں نہیں جا سکتے، تو ریڈ زون میں باقی لوگ کیسے چلے جاتے ہیں؟ اسد نہیں، اس وقت تک پیسفل اسمبلی کا قانون پاس نہیں ہوا تھا، ریڈ زون میں تب بھی ممانعت تھی، ریڈ زون میں نہیں جا سکتے، ریڈ زون میں جب بھی نہیں، اور ابھی بھی دیکھیں اس وقت بھی اجازت لے کے جاتے تھے، اجازت کی تو یہاں پہ کوئی بات ہی نہیں تھی، اور اب قانون پاس ہو گیا، 7 دن پہلے آپ کو اجازت لینی ہے۔ ایک نارمل سی بات ہے کہ آپ کا ملک اکنامیکلی جو ہے وہ انتہائی سفر کر رہا ہے، بڑی مشکل سے آپ بہتر ہو رہے ہیں، بڑی اہمیت تھی اس وقت بیلاروس کے دورے کی، آپ نے نہ اجازت لی، آپ کو ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہو گیا، آپ کو روکا جا رہا ہے، تو آپ ابھی یہ بات کر رہے ہیں شوکت یوسف زئی گولیاں چلائیں گے، وہ بھائی آپ کے صوبے میں جہاں گولیاں چلیں، آپ کو یہاں لاشوں کی تلاش ہے، وہاں لاشیں گری ہوئی تھیں، وہاں کو چھوڑ کے اور آپ یہاں آ رہے، تو بہتر پہلے یہ نہیں تھا کہ آپ پہلے ذرا وہ تو ٹھیک کر لیں اور یہاں پہ آپ کا احتجاج ہو جاتا۔ آپ نے سنگجانی کی آفر، اس کے باوجود کہ آپ کی کوئی آپ نے مانگی نہیں تھی، آپ کو آفر کیا گیا، لیکن کہہ سکتی مجھے نہیں معلوم، مجھے تو یہ پتا ہے کہ ان کی جان کافی بن گئی ہے، 51 لاکھ کا کھانا کھا چکے ہیں، ان کا پورا مینیو بھی جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پہ بھی ڈسکس ہوا تھا۔ باقی جو بات ہے مولا جٹ، میں تو اس سے آگے کی بات کروں گی کیونکہ وہ تو 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتی تھی، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر علی زئی، ٹالو گنج، جیلا میں کونج علی زئی، مغبل، خار کے اور بلیش خیل سمیت پورے اس وقت پورے کرم میں جو ہے نا، آج صبح ہی میں دیکھ رہی تھی کہ ہیلی سے جو ہے وہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ آپ کیوں نہیں مانگتے وفاق سے مدد؟ سب سے زیادہ ٹیررزم ہو رہا ہے، آپ مانگیں گے مدد نیشنل ایکشن پلان کے تحت، آپ کو خود کرنا ہے، جو بھی آپ مدد مانگیں گے اس میں ہم پابند ہیں، آپ یہاں آ رہے ہیں لاشوں کی تلاش میں، اور اتنی گرا دی، اس کے بعد یہی تھا کہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ایسے ایموجی بھیج دی کہ لو بھائی فاتحہ۔ تو دیکھیں اس وقت بہت سنجیدہ بات ہے، اور جو ان کی یہ جو انہوں نے کہی ہے سول نافرمانی، اس میں ان کی پارٹی میں ہی نافرمانی ہو جائے گی،
کیونکہ ابھی بھی ان کے MNA MPA کہاں تھے؟ ہر ایک کو 5-5 ہزار اور 10-10 ہزار لوگوں کو کہا تھا، معصوم لوگوں کو جس کو یہاں کے کوئی کاروبار شروع کرنا تھا، ٹھیلا لگانا تھا، برگر لگانا تھا، وہ لگانا تھا، ان بیچاروں کو سب چھوڑ کے بڑے آرام سے ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، آج کل کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، تکیے سمیت کیسے ایک جگہ سے دوسری گاڑی میں منتقل ہو رہے ہیں اور چلے گئے لوگوں کو چھوڑ کے. اور لوگ بتاتے ہیں اسلام آباد کے کہ وہ بیچارے نہ انہیں راستوں کا پتہ تھا، نہ کچھ، مختلف جگہ پہ ایسے دوڑتے پھر رہے تھے لوگ کہ انہیں پناہ ملے. اور ظہر اور عصر کے درمیان جو پہلا مارکا ہوا ہے جو ڈی چوک سے دھکیلا ہے، وہ تو میں نے خود دیکھا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ شیل فائر کس سائٹ سے ہو رہا ہے، دونوں سائٹ سے، میں سارا خود دیکھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر توجہ نہیں ہے اور ابھی نہیں، اپنے صوبے پہ توجہ نہیں. دیکھیں پشاور میں بہت زیادہ جو سکھ ہیں وہ پشاور چھوڑ چکے ہیں، ان کو بھی جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح پولیس بہت خراب ہے. اور شوکت اس کا جواب تو شوکت صاحب دیں گے، لیکن شیلا صاحبہ یہ کیا قومی حکومت کی باتیں آج کل چل رہی ہیں؟ چند صاحب کل میں سن رہا تھا اگلے دن ایک شو میں کہہ رہے تھے کہ ہاں ڈرائیونگ سیٹ اب چینج ہونی چاہیے، تو کیا ہو رہا ہے؟ کوئی بلاول صاحب آگے آ رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی پارٹی میں کوئی ابھی کسی بھی قسم کے لیے CEC کی ضرورت محسوس کی گئی ہے. اب پنجاب کے لوگوں کا اپنا ایک اسٹائل ہے سیاست کا، اور وہاں کی اپنی ایک کیا کہنا چاہیے پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے. تو باقی رہی بات شوکت یوسف زئی صاحب کی، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گورنر جو ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. ایک ایسے وقت میں کہ آپ کے ہاں یہ سب کچھ ہوا تھا اور آپ نے اس کو توجہ نہیں دی، تو گورنر کیا کرے گا؟ سب کو بلائے گا، لیکن کیونکہ آپ کی توجہ نہیں ہے تو آپ گورنر کو جو ہے وہ مان ہی نہیں رہے، آپ چاہتے ہی نہیں. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک حکومت کی پرائیورٹی کیا ہوتی ہے. اب رہی سول نافرمانی، دیکھیں جہاں تک ایوب صاحب کی بات ہے یا کسی کی بھی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ہم سے بات کرے ہم تیار ہیں، یہ لوگ تو تیار رہتے ہیں. سبوٹیج تو جو بھی قیدی کا نمبر ہے پتہ چلا 804 نہیں ہے، 420 جو بھی ہے وہاں سے ہوتا ہے. پہلے بھی جب الیکشن کے اوپر ہو رہے تھے اور شاہ محمود قریشی وغیرہ سب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم 80% سے زیادہ اپنا اہداف حاصل کر چکے ہیں، ہو گئی تھی. یہ جو ہے 26ویں ترمیم سے پہلے انہوں نے ایک دن مانگا اور اڈیالہ گئے اور پھر وہاں سے وہی ہوا جو ہونا تھا. تو وہ تو بیچارے بہانے، وہ تو کہیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جو اندر بیٹھا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب انہوں نے کنٹینر پہ بل جلایا تھا تو اس کے بعد انہوں نے خود کہا تھا کہ گھر میں بچی چھوٹی تھی تو گیزر جلانا پڑا. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ موجودہ خاتون کی کوئی نواسی وغیرہ گھر میں ہے یا نہیں ہے کہ گیزر جلانا پڑے، لیکن لوگوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تھا، اس کارکن نے بھی، اور ابھی بھی نہیں ہوگا. اور امین گنڈا پور تو اسے لیڈ ہی نہیں کر سکتے. ایک CM کیسے سول نافرمانی کی بات کرے گا؟